زید تانیہ تار ناول قسط نمبر 22۔ گہرا سانس لیتی آخر وہ بولنا شروع ہوئی۔ یہ تب کی بات ہے جب میں تمہارے جتنی تھی۔ ہمارے ابا پرویز خان کے یہاں ملازم تھے، کافی پرانے۔ پرویز خان کے 4 بچے تھے، اکبر خان، وارث خان، بریرہ خان، عزیام خان۔ پرویز خان کی زمینیں اتنی وسیع تھی کہ 1 گاؤں، 2 گاؤں، 3 گاؤں بلکہ 5 گاؤں کا وہ اکیلا مالک تھا، اور اس کی زمینوں کے 3 وارث تھے، اکبر خان، وارث خان، عزیام خان۔ تینوں ہی بہت خوبصورت تھے، ایک سے بڑھ کر ایک۔ لیکن اکبر خان کی بات ہی کچھ الگ تھی۔ وہ مسکرائی۔ دھڑکنیں دم سادے سب سن رہی تھی۔ وہ ذرا عاشق مزاج تھا، اس کی آنکھیں آج بھی چمک اٹھی تھیں۔ دھڑکنیں منہ کھولے سب سن رہی تھیں۔ خیر، بریرہ ویسی ہی تھی جیسی آج ہے، امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد، ملازموں سے نفرت کرنے والی اور خود کو سب کچھ سمجھنے والی۔ جبکہ وارث خان کی منگنی ہوئی تھی اپنی کزی کزن سے بچپن سے ہی، اور ایک عزیام خان تھا، وہ رکی۔ اس کی زبان میں لکنت تھی، اور اسی لکنت سے سب سے زیادہ مجھے چیڑ تھی۔ دیکھنے میں بلا کا خوبصورت شخص ہکلا ہکلا کر بولے تو اس کی ساری خوبصورتی بیکار ہے۔ وہ عزیام خان کا ہکلانا بہت ہی برا لگتا تھا، لیکن چونکہ وہ چھوٹا تھا تو سب کا لاڈ پیار ہوتا تھا اس پر۔ بریرہ جیسی خڑوس بھی اس ہکلے سے بہت محبت کرتی تھی۔ خیر مجھے ان بہن بھائیوں کی محبت کا کچھ نہیں کرنا تھا۔ میرا آنا جانا حویلی میں بہت زیادہ تھا۔ حویلی کی کوئی مالکن نہیں تھی، اور میں نے ساری زندگی حویلی کی مالکن بننے کے خواب دیکھے تھے۔ بریرہ کے علاوہ کوئی خاتون نہیں تھی، اور بریرہ حویلی کے علاوہ باقی تمام معاملات میں عمل دخل دے کر رکھتی تھی۔ ملازموں کی لڑکیوں کو بے عزت کرنا اس کا سب سے پسندیدہ عمل تھا، اور اسی وجہ سے وہ مجھے بے حد بری لگتی تھی۔ میرا حویلی میں آنا جانا اتنا تھا کہ میں سارا دن، یہاں تک کہ ساری رات حویلی میں گزارتی تھی۔ ابا کو حویلی والوں پر یقین تھا، اور میرا حویلی جانے کا شوق میرا بچپنا سمجھ کر ڈالتے تھے۔ تبھی مجھ پر زیادہ سختی نہ کرتے، لیکن میری ایک بہن بھی تھی، اور وہ صرف گھر میں نظر بند رہتی تھی۔ میری کوئی دلچسپی نہیں تھی اس میں، کیونکہ میں اس گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ یہ بات اس گاؤں کا شہزادہ، وہ رکی، آنکھیں جیسے ماضی کے دریچوں کو کھولتے ہوئے کافی مطمئن سی لگ رہی تھیں۔ اکبر خان کہتا تھا۔ اکبر خان؟ ہاں، اکبر خان اور میں۔ وہ گہری سوچ میں دکھائی دی۔ اکبر خان اور میرے تعلقات کافی نجی تھے۔ میں کم عمر تھی، اور وہ کھلاڑی، جو بخوبی جانتا تھا میری جیسی لڑکی جو پہلے ہی اس پہ جان دینے کے لیے قربان ہو، اسے کیسے اپنے قبضے میں کرنا ہے۔ اکبر خان نے مجھے شیشے میں اتار لیا تھا، اپنا شوق مجھ سے پورا کرنے لگا، اور میں اس عمل کی سنگینی کو اس کی محبت سمجھ گئی۔ اس بات پہ اپنی امادگی دینے لگی۔ اس کی شوق شریر آنکھیں جب پوری حویلی کی خواتین کو چھوڑ کر مجھ پر ٹھہرتی تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا، اور مجھے یقین ہو جاتا کہ اس حویلی کی اگلی مالکن میں ہوں۔ اور یہ یقین اکبر خان نے مجھے خود دیا۔ ہمارے تعلقات کافی عرصے چلتے رہے۔ اس نے مجھے ادویات دیں اور بہت نئی چیزوں سے روشناس کرا دیا۔ ایک ایسی دنیا جہاں سے نکلنا بھی نہ چاہو اور چاہتے ہوئے بھی کام پوچھو۔ وہ، میں نے کہا نا، کھلاڑی آدمی تھا، مجھے کیش کر رہا تھا، اور میں حویلی کی مالکن بننے کا خواب دیکھنے میں سب قربان کرتی جا رہی تھی۔ ہمارے تعلقات کو کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ رات بھر میرے ساتھ گزار کر اکبر خان دن کے اجالوں میں مجھ سے بے پرواہ ہو جاتا، جیسے ایک جاگیردار مرد کی عادت ہوتی۔ بالکل اسی طرح پھر ایک روز پرویز خان نے فجر کی نماز کے بعد مجھے اکبر خان کے کمرے سے نکلتے دیکھ لیا۔ حالانکہ مجھے ڈرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، میں ڈری نہیں، الٹا مسکرا کر وہاں سے نکلتی گئی
کہ میں تو خود چاہتی تھی کہ جلد از جلد بات کمرے سے نکلے اور حویلی میں پھیل جائے، لیکن اکبر خان نے روکا ہوا تھا کہ جب تک وہ نہیں چاہے گی وہ کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ تبھی میں چپ رہتی تھی، جبکہ اگر وہ نہ روکتا تو میں اتنا خوش تھی کہ پورے گاؤں کو چیخ چیخ کر بتاتی کہ نہیں مالکن کی خبر۔ پرویز خان کچھ نہیں بولے تھے مجھے، جبکہ اگلی صبح دن دھاڑے جب میں حویلی کے لیے نکلی تو ابا نے برہمی سے روک دیا۔ یہ کیا؟ میں کیوں روکوں؟ میں نے ابا کو گھور کر دیکھا، مگر انہوں نے اماں سے کہا اپنی بیٹی کو سنبھال کر رکھ، زمین پہ بڑی آسمان کے خواب دیکھ رہی ہے۔ تھا تو وہ میرا باپ، مگر اس کے الفاظ زہر کی طرح میرے اندر گھپ گئے تھے۔ میں نفرت سے ابا کو دیکھنے لگی اور پرویز خان چال چل گیا، مجھے اکبر خان سے دور کرنے کی چال۔ میں نے پھر بھی ہار نہیں مانی اور ہفتہ خود کا بامشکل روکنے کے بعد جب میں حویلی رات کے وقت جب سیاہی چاروں جانب پھیل گئی تھی حویلی کے لیے نکلی، مجھے کوئی ڈر خوف نہیں تھا اور سیدھا اکبر خان کے پچھلے دروازے تک پہنچ گئی جہاں وہ اکثر مجھے اندر کھینچتا تھا، اور جب میں وہاں پہنچی تو دروازہ بچایا۔ چور دروازہ تھا، شاید وہ جانتا تھا کہ کون آیا ہے۔ دروازہ کھولا، وہی بکھرا ہولیا جیسے میرے ساتھ ہوتا تھا مجھے حیران کر گیا، جبکہ اندر سے نسوانی آواز بھی تھی۔ وہ نخوت سے بولا، کیوں آئی ہے؟ اکبر تمہارے لیے، میں نے کہا، جبکہ وہ جھڑک گیا۔ کل آنا، اس نے کہا کہ دروازہ میرے منہ پہ مار دیا۔ مجھے بہت سا غصہ چڑھا، مگر پھر بھی چلی گئی اور اسی طرح چوری چھپے میں کئی راتوں میں اس کے پاس گئی، مگر وہ مصروف ہی بہت تھا۔ مجھے اکبر پہ غصہ تھا، نفرت تھی۔ پھر ایک رات جب میں گئی اسے اندر کھینچ لیا اور میں خوش ہوگی اسے خوش کر کر، اور میری قسمت شاید مجھے بہت اچھی لگتی تھی کیونکہ اکبر خان جو میری قسمت میں تھا۔ پھر وہ سلسلہ یوں ہی چلنے لگا، سب ٹھیک تھا، میں چوری چھپے جاتی اور ابا سمیت کسی کو پتہ نہ چلتا، اور ایک روز میری بہن نے مجھے جاتے ہوئے پکڑ لیا۔ میں اسے کھاتے میں نہیں ڈالتی تھی، تبھی سنا کر نکل گئی، لیکن اس کمبخت نے شکایت ابا سے کی۔ اس روز ابا نے مجھے بہت مارا اور مجھے اپنی بہن پہ غصے کی شدت اتنی تھی کہ اس کے کئی ٹکڑے کر دیتی۔ مجھ پہ پہرے لگ گئے، ابا نے نکلنے نہ دیا کہ پرویز خان ان کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ ان کی بیٹی حویلی میں کیا کیا کرتی پھر رہی تھی۔ میں رکنا نہیں چاہتی تھی، مگر ابا نے اتنا مارا اور اماں نے پھر ابا کو روکا کہ جوان بیٹی کو مار رہے ہیں۔ وہ چلا چلا کر بولے، اس آوارہ کو گھر میں رکھو ورنہ اس کی شادی کر کے دفع کرو اسے یہاں سے۔ اور وہ بولے کہ آج کے بعد میری بڑی بہن جائے گی حویلی، حویلی کے کام بھی تو ہوتے تھے۔ اماں نے مجھ پہ اپنی نظر جما لی اور میری بڑی بہن حویلی جانے لگی۔ وہ روز حویلی جاتی، وقت پہ گھر لوٹ آتی، گھر کا کام کرتی، سب کچھ نارمل ہی تو تھا، اور میں کلس اٹھتی تھی کہ یہ منحوس تو حویلی جاتی تھی، اور جب جب حویلی جاتی تھی وہ اکبر خان کیا اسے دیکھ نہیں سکتا تھا؟ میں جلتی کڑکتی رہتی تھی، اور جب یہ سب یوں ہی چلنے لگا تو مجھے تب چڑھی، اور ایک دن میں زبردستی گھر سے نکل آئی۔ اماں نے مجھے بہت روکا اور سامنے سے ہی میری بہن بھی آ رہی تھی، تبھی میں کچھ نہیں کر پائی اور گھر لوٹ گئی۔ پھر کچھ عرصے بعد میرے پاس وہ خبر پہنچی جو کسی عذاب یا قیامت سے کم نہیں تھی۔ میں سب بھول کر دوڑ کر حویلی پہنچی تھی۔ اکبر خان کسی اور سے شادی کر سکتا تھا، کیسے، کیوں؟ وہ تو میرے ساتھ عرصے سے رہا تھا، ہر رات مجھ سے وعدہ کرنے والا شخص کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، کسی اور سے شادی کیسے کر سکتا تھا؟ میں سب چھوڑ کر اس رات حویلی پہنچی، اسے چور دروازے سے، اور وہی سب کچھ ہوا جو ہوتا آیا ہے۔ اکبر خان نے مجھے کمرے میں کھینچ لیا، اپنی خواہش پوری کی، اور جب میں شادی کا سوال کیا تو وہ ہنسنے لگا، میرا مذاق بنانے لگا۔ میں اسی شکل دیکھنے لگی، مظاہرے کی عورت سے شادی، یہ سننے میں کتنا مزاحیہ ہے۔ میں، اکبر خان،
آس پاس کے 6 گاؤں میرے حصے میں آتے ہیں جن کا میں مالک تم سے شادی کروں، تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ وہ ہنس رہا تھا۔ میں حیرانگی سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ مظاہرے کی عورتوں کو رئیس زادے استعمال کر سکتے ہیں مگر انہیں عزت نہیں دے سکتے۔ اور کیا بھروسہ 3 سال سے میرے ساتھ ہو تو کسی اور کے ساتھ بھی ہو۔ میں پاگل ہوں تو اس سے شادی کروں؟ چل اب جا اور دوبارہ اپنی شکل مت دکھائیو، وہ بولا اور کھینچ کر مجھے باہر نکال دیا۔ میں پریشانی رہ گئی لیکن رونا نہیں آیا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ مظاہرے کی عورتیں میں جو اپنی عزت جان سب لٹائے بیٹھی تھی، جو وہ لوٹ چکا تھا، اب مجھے یہ بتا رہا تھا کہ میں ملازموں کی عورت ہوں۔ اس سے شادی حرام تھی مگر اس سے ناجائز تعلقات حلال۔ اور اکبر خان کی شادی ریحانہ سے ہوگی۔ وہ زہر خون مسکرائی۔ ریحانہ پڑھی لکھی امیر خاندان کی عورت تھی اور بے حد معصوم اور نرم دل اور نرم خو اور لوگوں سے ہمدردی رکھنے والی مالکن حویلی میں آ چکی تھی، اور مجھے وہ عورت نہیں ناگن لگتی تھی۔ ہمارے گاؤں سے کچھ دور ایک جھونپڑی تھی، لوگ اس جھونپڑی سے دور بھاگتے تھے۔ جس رات اکبر خان نے میرے مانوں کا خون کیا، میں اس جھونپڑی کی جانب چل دی۔ اپنے ماں باپ کی پہلے کب پرواہ تھی مجھے، تبھی میں اس جھونپڑی کی جانب چلی گئی۔ میں جانتی تھی یہاں کون رہتا ہے، پورا گاؤں ہی جانتا تھا۔ اور پھر میں نے وہ سیکھا جو کوئی نہیں سیکھتا ہوگا۔ اس طرح اپنے آپ کو کون دھکیلتا ہے جہنم میں؟ میں نے خود کو جہنم میں خود سے دھکیل دیا اور میں نے کالا جادو سیکھا، بس اکبر خان کے لیے، کیونکہ میں تو اب بھی اسے محبت کرتی تھی۔ اگر اب میرے غصے میں ریحانہ کے لیے انتقام اور اکبر کے لیے بھڑاس تھی۔ ریحانہ نہ آتی تو وہ مجھ سے شادی کرتا، لیکن اکبر خان نے جو باتیں کی تھیں کہ ملازم کی بیٹی تھی میں تہیہ کر چکی تھی کہ اب میں اسے بتاؤں گی کہ مظاہرے کی عورتیں استعمال کرنے کے لیے ہی نہیں ہوتی، شادی کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ میں نے کالا جادو سیکھا اور کسی کو بھی اس کی اطلاع نہیں ہوئی۔ کالا جادو سیکھ کر میں نے پرویز خان کے خاندان کو تباہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ وارث خان کی بھی شادی ہو گئی اور میرا جادو ریحانہ پر زور و شور سے جاری تھا، مگر اسے فی الحال کوئی نہیں ہو رہا تھا۔ میں چاہتی تھی ریحانہ کی جان میری مٹھی میں ہو۔ تبھی میں نے 40 سینگ کا چیلا کاٹا، گھر سے بھاگ کر، اور ایسا جادو سیکھا جس کا کوئی توڑ نہیں کر سکتا تھا۔ اور میں پوری تیاری کے ساتھ اتر گئی میدان میں۔ نہ چاہتے ہوئے میرا شکار عزیام خان تھا، کیونکہ وہ ہی واحد ذریعہ تھا حویلی میں داخل ہونے کا۔ وہاں بلاول خان بھی ہو چکا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا ریحانہ کو جان سے مار دوں، مگر بس یہی میرے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ میرے جادو کے اثر سے بیمار رہنے لگی اور میں دوسری طرف عزیام کو اپنے قابو میں کر گئی۔ کچھ ہی عرصے میں پرویز خان سے لڑ کر اس توتلے کی بیوی بن گئی۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ حویلی کی مالکن نہیں، تیسری بہو۔ زہر لگتا تھا مجھے سب کچھ، کیونکہ حویلی کی مالکن کا تخت مجھے نہیں ملا تھا۔ اکبر خان ریحانہ پر کچھ زیادہ ہی فدا تھا، مگر ریحانہ کی بیماری سے بیزار ہونے لگا تھا، اور عزیام خان سے مجھے ایک اولاد درکار تھی۔ اس کو میں نے اس چیز پہ قائل کر لیا تھا، مگر اس کے قائل ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے اولاد تبھی ہونی جب ہونی تھی، اور وہاں شہریار بھی ہو گیا۔ ریحانہ ایک بار پھر کچھ عرصے میں پریگننٹ ہو گئی، جبکہ دوسری طرف میں اب تک نہیں ہوئی تھی، اور پھر کوششیں کر کے میں بھی ہو گئی۔ میری بڑی دعا تھی کہ میرا بیٹا ہو، مگر اس عرصے میں نے اکبر خان اور پرویز خان کے درمیان اتنی لڑائیاں کروا دی تھی کہ پرویز خان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اکبر خان کو کہیں اور بھیجنا پڑا۔ تب تک ریحانہ کا حسن بھی مانت پڑتا چلا گیا۔ اکبر خان تو پجاری تھا،
حسن کا، ریحانہ کا حسن ڈھلکتے ہی اسے ریحانہ میں دلچسپی ختم ہوگی، جبکہ اسے میں تو بری طرح چپتی ہی تھی۔ اسے عزیام کے ساتھ بھی زیادتی لگتی تھی، وہ جل بھن جاتی تھی، مجھے استعمال کر کے بھائی سے سالہ ہمدردی کر رہا تھا۔ اسے کیا سب کو عزیام سے کوئی خاص محبت تھی۔ بریرہ، پرویز، اکبر مجھ سے نہایت نفرت کرتے تھے۔ بریرہ اس لیے کیونکہ میں ملازموں کی عورت ان کی جگہ کیسے لے گی، اور اکبر خان تو جتنا مجھے جانتا تھا شاید کوئی بھی نہیں جانتا تھا، وہ ہنسی تلخی سے۔ اور پرویز خان کو کوئی خاص بیر تھا مجھ سے، لیکن عزیام کی محبت کا فائدہ میں نے اٹھایا۔ جب اکبر خان چلا گیا تب تم ہونے ہی والی تھی، اور اس گاؤں میں جاتے ہی تم ہوگی، جبکہ میں تڑپ اٹھی کہ میری دعائیں رنگ لے آئیں، تم جنم لے چکی ہو تو میرے ہاں بیٹا کیوں نہیں ہوا؟ اپنی جان پر کھیل کے بختیار خان کو جنم دیا میں نے، اسی رات جس رات اکبر خان کی پہلی بیٹی ہوئی تھی۔ میں بہت خوش ہوئی بختیار بیمار رہتا تھا وقت سے پہلے پیدا ہونے کی وجہ سے، مگر میں نے اس کی حفاظت کی۔ بختیار بڑا ہونے لگا، وہاں تم اور بختیار کے دل و دماغ میں بچپن سے تمہارا نام پرو دیا میں نے۔ میں اکبر خان کو بخشنے والی نہیں تھی، میں تو شکار پر تھی، مگر عزیام کسی اور شکار پر تھا۔ اس عقلی کو ایک اور اولاد کی طلب ہوگی، مجھے تو اسے چڑ تھی، سخت زہر لگتا تھا، مگر احتجاج کے باوجود بھی جو کرنا تھا کیا، اس نے جو کرنا تھا کیا۔ میرا اس دن بس نہیں چلا ایک رات میں ہی دبا دوں اس کی گردن۔ بختیار کو سینچ کر میں نے بڑا کرنا شروع کیا۔ وارث خان کے عالم خان ہوا، اور میرا جادو بھی ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ مجھے علم ہوتا تھا ریحانہ کو اکبر خان مارتا پیٹتا ہے، سینے میں سکون بھر جاتا تھا جان کر، اور پھر میں دوبارہ پریگننٹ ہوگی۔ مجھے بختیار خان میں دلچسپی اپنے بدلے کے لیے تھی، ایک اور بچے کو میں کیسے برداشت کرتی، وہ بھی اس عیب زدہ حقلے سے۔ بیٹی سے مجھے سخت نفرت ہو گئی تھی، اور ایک دن میں نے پانی کا گلاس عزیام کو دیا۔ جادو تو میں اس پر بھی کر رہی تھی کہ کسی طرح یہ مر جائے، مگر مرتا ہی نہیں تھا۔ البتہ بختیار کو اپنے باپ سے بے حد محبت تھی، اور وقت گزرتے ساتھ جسے وہ بیمار ہوتا گیا بختیار کا عشق بنتا گیا۔ بس ایک بات تھی، میں سب پر جادو کر لیتی تھی، بختیار پر نہیں کر پائی تھی اب تک، کیونکہ اسے تو میں نے استعمال ہی تمہارے لیے کرنا تھا۔ اس بچپن سے تمہاری تصویریں دکھائی تھیں، اسے تمہارے نام، تمہارے ہونے کی پہچان بن دیکھے ایسی کرا دی کہ دھڑکنے کے علاوہ کسی کا نام اس کے منہ پر نہیں آتا تھا۔ بیٹی کو البتہ میں نے کبھی توجہ نہیں دی، وہ روتی رہتی، مجھے پرواہ نہیں تھی۔ پرویز خان میری بے توجہی کو کچھ دن سہ کر اس لڑکی کو ریحانہ کو بھجوا چکے تھے۔ وہ وارث خان کو بھی دے سکتے تھے، مگر بیچ میں ہی وارث خان ملک سے باہر جا چکا تھا اپنی فیملی کو لے کر۔ میری تو وارث کی بیوی سے بھی نہیں بنتی تھی۔ پھر وہ دن آیا جس کا انتظار میں نے بڑا کیا تھا۔ اکبر خان حویلی معافی مانگنے آیا۔ میں نے زبردستی ایسا ماحول بنایا کہ عزیام مجھ پر ہاتھ اٹھاتا۔ اس کا مجھ پر ہاتھ اٹھا اکبر خان نے دیکھ لیا، اور میری توقع کے عین مطابق وہ بیچ میں گھس گیا۔ تب بختیار دادا کے پاس تھا۔ عزیام میرے جادو کے باعث کچھ بول نہ سکا، اور اکبر کو نہ جانے کس رات کا جوش چڑھا، عزیام کو تھپڑ مار دیا۔ عزیام بول نہیں پا رہا تھا، مگر غصے کا اظہار تو کر سکتا تھا، اور میں نے تمہیں شروع ہی میں بتایا کہ بھائی ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ عزیام نے بھی اس پر ہاتھ اٹھایا کہ وہ ان میں کیوں دخل دے رہا تھا۔ لڑائی میں نے اتنی چھڑوا دی کہ اکبر خان نے عزیام پر گولی تان لی۔ وہیں عزیام نے بھی تبھی پرویز خان اور بختیار آگے، اور گولیاں چل پڑیں۔ لیکن ایک سچ بتاؤں، وہ گولی تو اکبر خان نے ماری ہی نہیں، وہ ہنسی۔ وہ گولی تو میں نے لگوائی تھی گلاب خان سے۔ ہاں، یہ تو بتانا بھول ہی گئی، گلاب خان
میرا خاص آدمی تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس میں نے جادو سیکھا۔ یہ آج تک میرے حکم کا پابند ہے، اس جادو میں قید ہے جس سے رہائی آج تک مل نہیں سکی۔ غلام خان نے گولیاں وقت پہ ماری اور اکبر خان حیران رہ گیا۔ عظیم خان کا پتہ صاف ہو گیا۔ میں مطمئن ہوگی۔ بختیار کے دماغ میں اس دن سے اکبر خان کی نفرت کا شمار نہ رہا۔ میں نے کہا نا، وہ اپنے باپ سے کچھ زیادہ ہی محبت کرتا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے ٹکڑے کر دیے اور الزام تو اکبر خان پر آ ہی رہا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور گاؤں میں پھینکوا دیے۔ اکبر خان کو پرویز خان نے آگ کر دیا، وہ تو اسی گاؤں میں سمٹ کر رہ گیا۔ جبکہ آج تک وہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعی زیام پہ گولیاں اس نے چلائیں۔ ہاں، البتہ ٹکڑے کس نے کیے یہ تو آج تک کوئی نہیں جان سکا، اور بختیار کو لگتا ہے کہ اکبر خان نے ہی یہ سب کیا ہے۔ نفرت چھوٹا لفظ ہے جو بختیار خان اکبر خان کے لیے محسوس کرتا ہے، اس کا شمار تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ پھر میں آزاد ہو گئی۔ وہ سکون سے بولی۔ عظیم ہٹ گیا رستے سے، پھر رہ گیا اکبر خان۔ جادو زور پر تھا اور یہ جادو کرتے ایک رات پرویز خان نے مجھے دیکھ لیا، اور وہ ایسا چپٹائے کہ مجھے دھکے دے کر گالیاں دے کر نکال دیا، کچھ بھی سنے بنا۔ اور یہ دوسرا حادثہ تھا جو کہ بختیار کے ذہن میں دادا کے لیے نقش ہوا۔ خیر، میرے تو فائدے میں تھی ساری باتیں، میں تو خوش تھی۔ بختیار اور مجھے اس گاؤں بھیج دیا گیا۔ میں نے پھر اس گاؤں میں راج کیا۔ چلو، زیام کی عمر کے بعد صحیح، مجھے وہ سب مل گیا۔ اب اکبر خان چاہیے تھا۔ جادو یوں ہی چل رہا تھا ریحانہ پر اور پھر بختیار پر۔ وہ مسکرائی۔ ایسا جادو جس سے وہ کبھی رہائی نہیں ہو سکتا۔ تمہیں ایک خاص بات بتاتی ہوں، یہ جو بختیار ہے یہ زیام خان کی اولاد ہے۔ مجھے اس سے نفرت ہے کیونکہ یہ ایک عیبی آدمی کی اولاد ہے، لیکن میرے کام کا ہے۔ میں نے اس کو اپنے شکنجے میں ایسا جھگڑا کہ یہ اٹھ بیٹھ بھی اپنی مرضی سے نہیں سکتا۔ ہر بار اس کے فیصلوں کے آگے اس کی ماں کا وجود کھڑا رہتا ہے، اور پیار اسے اسی طرح دیا کہ یہ کچھ اور نہیں سوچ سکتا۔ وہ ہنستی چلی گئی۔ بختیار جوان ہو گیا، بہت خوبصورت، بے حد حسین۔ جوانی ایسی کہ چار چاند لگ جائے۔ پھر کیا؟ پھر میں نے اسے تمہارے پیچھے لگا دیا، اور بدقسمتی سے تم بھی خوبصورت تھی۔ بختیار عرصے سے تمہارے پیچھے رہا، یہاں تک کہ وہ دیوانگی کی حدوں کو چھونے لگا۔ میرا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ میں نے اسے اس قابل کر دیا کہ وہ تمہیں اٹھا لے، اور پہلی بار میرے حکم سے اس نے تمہیں اٹھا لیا۔ یا تو ہوگا تمہیں وہ دن۔ درفنے کو وہ دن یاد آیا جب وہ کالج سے واپس جا رہی تھی اور اچانک کئی گاڑیاں رکیں، اور ان میں سے درخنے کو زبردستی بختیار نے کھینچ کر باہر نکالا تھا۔ اسی چیخوں کے باوجود بختیار کے لبوں کی پرسکون مسکراہٹ میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ جس دن اس نے تمہیں اٹھایا، یہاں اس نے اپنے سینے پہ انگلی رکھی، یہاں ٹھنڈ اتر گئی۔ میں نے اسے زیادہ دے دی کھلی۔ تمہاری عزت لوٹ لے، وہ نخوت سے بولی۔ مگر تھا اسی بے غیرت عظیم کا بیٹا تم سے نکاح کر کے مجھے بتانے لگا میں اسے سخت برہم ہوگی، اور میں نے کئی دن اس سے بات نہیں کی، اور کئی دن وہ تمہارے پاس نہیں آیا، اسی وجہ سے کہ اس کے مورے نہیں راضی۔ پھر میں نے صبر کیا کہ ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے، اور کہا نکاح نامہ مجھے دے دو، اور اس نے میرا حکم مانا، نکاح نامہ میری ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اور اس طرح نکاح نامے کو آگ لگا دی، نکاح ہو بھی گیا تو دنیا نہیں جانتی تھی۔ میں نے اس کے نہ چاہنے کے باوجود زبردستی اسے اکسایا کہ وہ تمہارے ساتھ رات گزارے۔ اس نے مجھے بارہا منع کیا کہ تم اس کا عشق تھا، وہ تمہیں پامال کیوں کرتا، مگر میں نے نہیں مانا،
کیونکہ میں چاہتی تھی اکبر خان کے پاس اس کی استعمال شدہ بیٹی جائے، اور پھر میرے بہت اکسانے اور شاید اس پانی پلانے کا اثر تھا کہ اس نے تمہارے ساتھ وہ کڑوی رات گزاری۔ وہ مسکرائی۔ وہ رات واقعی درکنے کے لیے عمر سے کم نہ تھی۔ پہلے زبردستی نکاح، پھر زبردستی حق۔ پھر میں نے اسے حکم دیا تمہیں تمہارے گھر پھینکوا دے، مگر عزت سے اس نے تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیا، اور اس پر دیوانگی کی انتہا ٹوٹ رہی تھی۔ تمہارے بنا میرا کام کرنے والا بیٹا بیکار کمرے میں بند رہ گیا، لیکن اس کے امتحان ختم نہیں ہوئے تھے۔ میں نے زبردستی اس سے ایک اور کام کروایا، مگر اس کے بارے میں ابھی تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ کتنی ہی نفرت سے ہی اس سے، مگر یہ برہم ضرور رکھوں گی اس کا۔ یہ بات وہ خود کھولے یا وقت، یہ راز وہ خود کھولے گا تم پر یا شاید زرینے۔ یہ کھیل تم تینوں ہی کھیلو۔ ہاں، تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ تمہاری اذیت کی خبریں ملتی تو بڑا سکون ملتا۔ اکبر خان اور ریحانہ کے الگ ہونے کی خبر میرا چین تھی۔ پھر میں نے اپنی بھانجی کو تمہارے بھائی شہریار خان کے لیے تیار کیا۔ وہ میری بہن کی بیٹی، ہاں وہ میری بہن مر گئی تھی کسی بیماری میں، معلوم نہیں۔ پھر زرینہ میرے پاس آ گئی تو میں نے اسے شہریار کے لیے استعمال کیا۔ آخر کو تباہ تو مجھے اکبر خان کو کرنا ہی تھا۔ وہاں بختیار اپنی ذہانت سے پرویز خان سے 3 گاؤں کی ملکیت حاصل کر چکا تھا، جبکہ عالم کے پاس بھی 1 گاؤں تھا اور اکبر خان کے پاس بھی، جبکہ میرے پاس 3۔ خیر ملکیت تو مجھے مل ہی گئی تھی، شوہر کی طرف سے نہ صحیح، بیٹے کی طرف سے ہی صحیح۔ گاؤں سے لے کر بختیار کی زندگی تک کے فیصلے میرے تھے، میں نے کیے اور میں نے ہی آج تک کرتی آ رہی ہوں۔ پھر مجھے خبر ملی کہ شہریار تو بالکل ہو بہو اکبر خان جیسا ہے۔ میں نے زرینہ کو اس کے ساتھ جوڑ دیا زبردستی۔ حالانکہ میری بیٹی تمہارے گھر تھی۔ وہ کیا نام رکھا تھا اس کا؟ ہاں، پریورش۔ میں نے تو یہ کام اس سے بھی کرا سکتی تھی، مگر میری دسترس میں وہ کبھی نہیں آئی۔ خیر مجھے کوئی خواہش بھی نہیں تھی۔ میں نے زرینہ کو استعمال کیا، مزاج پر وہ مجھ پر ہی گئی تھی۔ وہ کھل کر ہنسی، تبھی میں نے اسے شہریار کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور شہریار ہوس کا پجاری، وہ سب کچھ کر گیا جو میں چاہتی تھی۔ وہ گاؤں بھر میں وہ مشہور ہو گیا۔ ریحانہ اکبر کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ تم بنا نکاح کے نامے کے اپنے وجود کی گواہیاں دیتی پھر رہی تھی، اور وہ شہریار بدنام ہو چکا تھا۔ اکبر خان کے ماتھے پر پیشانی آئی ہے، ابھی تو موت کی لکیریں باقی ہیں میری جان۔ کہانی کی ابتدا یہ ہے، لیکن اب تم یہ سوچ رہی ہوگی کہ میں نے تمہیں کیوں بتایا۔ وہ مسکرائی۔ درخنے نے آنکھوں کی پتلوں کو ہلکی سی جنبش دی۔ میں نے سوچ لیا تھا تمہارے علاوہ یہ سچ کسی کو نہیں بتاؤں گی، اور تمہیں اس لیے کہ مجھے کھیل میں مزہ چاہیے، ہم راز چاہیے۔ وہ چپ ہو گئی۔ درخنے کو لگا وہ سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ بیک وقت اتنے انکشاف وہ سہ نہیں پائی۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے وہ سانس بحال کرنے لگی۔ مورے کے ہنسنے کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ اگر تو تم یہ سوچ رہی ہو کہ تم بختیار کو سب بتاؤ گی تو میں تمہیں احمق سمجھوں گی، کیونکہ شاید تم جانتی ہوگی وہ میرے بارے میں ایک لفظ برداشت نہیں کرتا میری جان۔ چاہتی کیا ہے اب؟ سوکھے گلے سے وہ اتنا پوچھنا چاہتی تھی۔ اکبر خان، وہ بنا جھجک کے بولی۔ اکبر خان سے شادی، مزارے کی عورت سے اس کی شادی۔ آخر کو اسے کس بات کا گھمنڈ تھا؟ بس وہ گھمنڈ توڑنا ہے، لیکن یہ اتنا بھی ضروری نہیں۔ میں تو بس تم لوگوں کی بربادی چاہتی ہوں۔ وہ آرام سے بولتی گئی اور پریشان ہمنک چہرے سے اسے یوں ہی چھوڑتی باہر جانے لگی۔ اچھا، یہ جو آج سب کچھ ہوا ہے وہ بھی میں نے ہی کیا ہے۔